السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ناول ہے نصیبوں جلی، اس کا پارٹ 2 آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کافی کلائمیکس ہیں، بالکل بھی مس کرنے والا یہ پارٹ نہیں ہے۔ کچھ کلائمیکس ہیں، کچھ ٹریجڈیز ہیں اور کچھ سسپینس، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پلیز ایک چکر وہاں سے لگائیے گا، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں یار، اس سے تھوڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے اور آپ کی طرف سے ایک انعام ہی ہوتا ہے، تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ جنازہ اٹھایا گیا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ دادی کی نرم و ملائم چہرے پر جھکی، جس سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ وہ ان کا منہ چومنے لگی۔ دادی اٹھ جائیں پلیز، دیکھیں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اب آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی دادی۔ وہ رو رو کر بے حال ہو گئی۔ افشاں بھی روتے ہوئے اسے سینے سے لگا گئی۔ جنازہ اٹھا اور دادی کے ساتھ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ۔ حقیقی معنی میں وہ دونوں بہنیں اب یتیم ہو گئی تھیں۔ ہائے میری ساس بہت نیک خاتون تھی، اللہ مغفرت کرے، بس نہ جانے کیا ہو گیا یہ۔ شمیم اپنے زبردستی کے آنسو پونچھتے ہوئے ارد گرد کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہی تھی۔ اسد کفن دفن میں مصروف تھا۔ جھٹکا اسے بھی لگا تھا، لیکن وہ ہوش سے کام لیتا فوراً ہی افشاں کو لیے وہاں پہنچا تھا۔ وہ پورے دن سے عبادت کو فون لگا رہا تھا، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ شہر سے باہر آیا تھا کسی کام سے۔ شام کو اس نے پھر سے کال کی تو فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو عبادت، وہ بھی بولا ہی تھا کہ دوسری طرف کی آواز پر رکا۔ تمہاری محبوبہ اس وقت اپنی دادی کے سوگ میں ہے، بہتر ہے کہ آئندہ فون مت کرنا، کیونکہ اب وہ تمہارے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منا پائے گی۔ شمیم نے زہر خند لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ سراج ہکا بکا رہ گیا۔ اگلے دن وہ واپس لوٹتے ہی وہاں پہنچا۔ چند لوگ وہاں بیٹھے دانے پاڑ رہے تھے۔ عبادت سیڑھیوں پر بیٹھی کوئی بیمار لڑکی لگی تھی، اس نے وہیں سے اس سے آواز لگائی۔ 2-3 مرد بھی صحن میں ہی گھوم رہے تھے، انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ عبادت سراج کو دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک پل کو حیران ہوئی، پھر اسے لے کر گلی میں چلی گئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا یار، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ پریشان تھا، دکھی تھی۔ عبادت نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سراج، دادی چلی گئی، میں یتیم ہو گئی، میں اکیلی ہو گئی، وہ چلی گئی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز رو مت، حوصلہ رکھو۔ سراج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے روتا دیکھ کر مزید پریشان ہو رہا تھا۔ واہ واہ، دیکھ رہے ہو تم سب لوگ، اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہی تو میری سانس چل بسی۔ ہائے منوس ماری بد کردار۔ شمیم کی آواز پر وہ دونوں اچھلے۔ سامنے کئی عورتوں اور مردوں کو دیکھ کر وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس، عبادت نے صفائی دینا چاہی، مگر شمیم نے اسے روک دیا۔ بس کر دے حرامزادی، اور کتنا ذلیل کروائے گی؟ کم از کم مری ہوئی دادی کا لحاظ کر کے ہی یہ رنگ رلیاں ملتوی کر دیتی، مگر نہیں۔ شمیم اپنے منہ سے شعلے اگل رہی تھی۔ سراج ہک دک سا وہیں رہ گیا۔ عبادت، افشاں لوگوں کو پرے ہٹاتی وہاں آئی، عبادت کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی۔ کتے کمینے، سالے نکل! عالمگیر کی غیرت نے جوش مارا تھا۔ وہ سراج کی طرف لپکے۔ میری بات سنیں، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ سراج ایک دم ہوش میں آیا، مگر عالمگیر مغالطات کے طوفان کے ساتھ اسے گردن سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال چکے تھے۔ ہائے بوڑھی عورت، نہ جانے کیسے ان لڑکیوں کو جھیلتی تھی۔ پہلے بڑی والی کے بھی یہی کام تھے، اپنے عاشق کے ساتھ شادی رچا لی، اب دوسری بھی۔ ہائے توبہ توبہ، اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد رکھے۔ ان دونوں لڑکیوں کو محلے سے ہی نکال دو، ہماری بھی تو بیٹیاں ہیں، بس کر دو سب لوگ۔ عورتوں کی سرگوشیوں سے تنگ آ کر افشاں چیخ پڑی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، یہاں سے چلے جائیں۔ وہ مشکل سے خود قابو پاتے ہوئے ان سے بولی، اے لڑکی، زبان سنبھال کر، تم کون ہوتی ہو ان سب کو کچھ کہنے والی؟ ان پر چیخ کر تم اپنی اور اپنی بہن کی بے حیائی نہیں چھپا سکتی؟ شمیم قہر آلود نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ وہ 4 دن وہاں رکی تھی۔ اس دوران شمیم چچی کی باتیں اور محلے والوں کی طنز اس کی برداشت سے باہر ہو چکے تھے۔ اس نے عبادت کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ چچی اور چچا نہ جانے کیا کریں اس گھر کے ساتھ اور فیکٹری کے ساتھ۔ افشاں واپس چلی گئی۔ چچی نے اس کا جینا محال کر دیا، اس کا موبائل ضبط کر لیا گیا، گھر سے نکلنا بھی بند۔ وہ بس گھر کے کاموں میں لگی رہتی، کچھ کہنا چاہتی تو بد کردار
کہہ کر منہ بند کروا لیا جاتا۔ اب تو عالم چچا اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے تھے۔ اس دن جب وہ صبح دیر سے اٹھی تو ناشتہ لیٹ ہونے پر چچی نے واویلا کھڑا کر دیا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں آپ کی، اپنے کام خود کیا کریں۔ وہ تنگ آ کر بولی، میرے آگے زبان چلاتی ہے، اوقات بھول گئی، اپنی بد کردار لڑکی، حد میں رہ۔ وہ اس طرح چیخی، بد کردار نہیں ہوں میں، اپنا دماغ درست کر لیں۔ وہ غصے سے بولی تو عالمگیر نے پیچھے اس کے بالوں کو جکڑ لیا۔ تکلیف اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، تیری اتنی جرأت ہے کہ تو کچھ بول سکے؟ تھپڑوں کی برسات اس کے چہرے پر کرتے وہ چیخے تھے۔ شمیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے اس کالی کلوٹی میں کیا دکھا اس لڑکے کو۔ دانیہ کے طنز الگ تھے۔ وہ اب چپ ہو گئی تھی۔ افشاں کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اسے گھر کے دروازے سے ہی 2-3 بار دھتکار کر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اسد کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ لوگ اندر نہیں جا سکے۔ تنگ آ کر اس نے کورٹ میں ایک لڑکے پر تشدد اور اسے بندی بنا کر رکھنے کا کیس دائر کر دیا۔ وہاں بھی نا امید لوٹے۔ تمام ثبوتوں اور تحقیق کے مطابق وہ گھر اور فیکٹری عالمگیر اور شمیم کے نام تھی اور عبادت پر بد کرداری کا الزام لگا تھا جو محلے کے لوگوں نے بیان دے کر سچ ثابت کر دیا۔ اس لیے کیس عالمگیر جیت گئے تھے۔ افشاں اور اسد اب بے بس تھے۔ اسد مجھے مارکیٹ تک ڈراپ کر دینا پلیز۔ زوفشاں پر سنبھالتی اس کے پاس پہنچی۔ وہ جو آفس کے لیے نکل رہا تھا رکا۔ ٹھیک ہے مختصر کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ مسکرا کر اس کے پیچھے نکل گئی۔ نصرت ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتا دیکھ کر افشاں کی طرف موڑی جو ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ہنکار ابھرتی وہ اٹھ گئی۔ افشاں اس کا انداز سمجھ گئی تھی مگر اسے اسد پر بھروسہ تھا۔ زوفشاں کی باتوں اور اب یہ اچانک رویے پر اسے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی۔ اب تو سب کچھ تم لوگوں نے ہتھیا لیا ہے، فیکٹری، گھر، زمینیں، تو پھر اب کیوں شادی کروا رہی ہے اس کالی سے میری؟ رباب شمیم کے کمرے میں بستر پر ترچھا لیٹا اسی سے مخاطب تھا۔ وہ ہاتھوں پیروں پر مساج کر رہی تھی۔ عالمگیر آج کل ہر وقت فیکٹری میں ہی پائے جاتے اور دانیہ دوستوں کے ساتھ۔ شمیم کے تو ٹھاٹھ تھے، پیسہ جو کھلا آ گیا تھا۔ ارے یہ سب کچھ صرف دھوکے سے ہاتھ میں لیا ہے، جانتے بھی ہو بڑھیا مرتے وقت بھی وصیت دے گئی تھی رمیز کو، ربابہ بیگم کی فیکٹری کا پارٹنر، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ لیکن اب کرنا کیا ہے؟ رباب تنگ آیا ہوا تھا۔ دیکھ اس عبادت کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ دونوں بہنیں بہت ہوشیار ہیں۔ ایک تو شوہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہمارے پیچھے، اب اگر یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی تو خطرہ ہے، اور دوسرا مجھے بدلہ بھی تو لینا ہے اپنی بے عزتی اور محرومیوں کا۔ وہ مرتے مرتے بھی سب کچھ اس منحوسوں کے نام کر گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک رمیز نام کی دیوار بھی پھلانگنی ہے اور وہ اس کی فیملی لاپتہ ہے۔ فیکٹری پر فی الحال قبضہ ہے مگر اسے اپنے نام کرنے کے لیے رمیز کو ڈھونڈنا ہے اور پھر ان دونوں بہنوں کے دستخط لینے ہیں۔ وہ تفصیل اسے بتا رہی تھی۔ کورٹ میں کیسے کیس جیت لیا تم لوگوں نے؟ رباب نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ جج عالم صاحب کے دوست کا چچا تھا، بس کچھ سفارش اور چند لاکھ روپے دیے ہیں، جو زیور تھا بک گیا میرا۔ شمیم زیور کے ذکر پر افسوس سے سر ہلانے لگی۔ لیکن اس کلو سے شادی کرنا ضروری ہے کیا؟ مجھے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، خوبصورت بھی ہے اور امیر بھی، میں اسی سے بیاہ کروں گا۔ رباب نے مسکرا کر اپنے تصور میں محبوبہ کو لایا تھا۔ یہی سو انسان، غور سے تو دیکھ، وہ صرف سانولی نہیں ہے، اتنی بھی بری نہیں ہے، نین نقش دیکھ، جسم دیکھ، اچھی بھلی ہے، بس رنگ پکا ہے تو نکاح کر لے، پڑی رہے گی کسی کونے میں گھر کے کام، اور پھر اماں بھی تو ہے منوس، اس کو بھی تو دیکھے گی وہ اپنے والی سے کر لینا شادی بعد میں۔ شمیم کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی رباب پر پڑی جو سبزی کاٹ رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، چہرے پر بے رنگی آ گئی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی اجڑ گئی تھی مگر اس حسی کو اس کا جسم نظر آیا جو بڑا بڑا تھا، نوچنے کے لائق تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ مسکرا کر پلٹا اور شمیم کو سر کے اشارے سے ہاں کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عبادت نے گہری سانس چھوڑی اور اس کی کاٹ تار نظریں سمجھ رہی تھی مگر جو ہونے والا تھا اس سے انجان تھی۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ اسد کمرے میں داخل ہوا تو وہ پریشانی سے بولی، کچھ کام تھا بس لیٹ ہو گیا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، ایسا کون سا کام تھا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ کھڑکی میں
کھڑی اسد اور زوفشاں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ چکی تھی۔ آفس کا کام تھا، اب تفتیش ختم ہو گئی ہو تو میں فریش ہو جاؤں؟ وہ ہنس کر بولا۔ کھانا؟ وہ بولی۔ کھا چکا ہوں، مزید گنجائش نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا اور افشاں اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ گھڑی نے رات کے 11 بجا دیے تھے۔ وہ اسد کے انتظار میں بھوکی بیٹھی تھی اور وہ اوپر سے اس نے جھوٹ بولا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھوک تو مر چکی تھی مگر کھائے بغیر وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ ارے افشاں تم یار ذرا کافی بنا دو گی، تھک گئی ہوں بہت۔ اسد نے اتنا گھمایا کہ بس۔ زوفی کچن میں آتے ہوئے بولی۔ افشاں چپ چاپ کھانے کی پلیٹ اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئی۔ نہیں بنانی، خیر چھوڑو میں خود کر لیتی ہوں۔ زوفی کندھے اچکا کر خود کافی بنانے لگی۔ ویسے اسد تمہیں کبھی سمندر پر لے گیا ہے؟ شام کے وقت سمندر پر اتنا سکون آتا ہے نا۔ زوفی کافی بناتے ہوئے اسے بتا رہی تھی تو وہ شام سے اس کے ساتھ تھے، مگر میں نے جب کال کی تھی تب تو وہ کہہ رہے تھے کہ آفس میں ہیں۔ وہ سوچنے لگی۔ کافی پیو گی؟ زوفی نے پھر سے پوچھا تو وہ پلیٹ لے کر اٹھی اور شیلف میں پٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ زوفی کی شاطر نظروں نے اس کا دیر تک پیچھا کیا۔ وہ غصے سے منہ پھلائے بستر پر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اسد جو اس کا انتظار کر رہا تھا اس کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران ہوا۔ افشاں جانتی تھی کہ وہ سونے سے پہلے کافی پیتا ہے، مگر آج اسے کیا ہوا؟ وہ ابھی حیران ہی تھا کہ دروازہ بجا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا۔ اسد یہ لو کافی، میں نے سوچا اپنے لیے بنا رہی ہوں تو تمہیں بھی دے دوں۔ افشاں سے کہا تھا کہ یہ کافی لے جائے لیکن خیر۔ دروازہ کھولتے ہی زوفشاں نے کافی کا کپ اسے تھمایا۔ تھینک یو زوفی، مجھے ابھی کافی کی شدت سے طلب تھی۔ اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور دروازہ لاک کر کے بستر میں بیٹھ گیا۔ کروٹ لیے لیٹی افشاں غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ افشو میری جان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف آیا۔ افشاں جواب نہ ملنے پر وہ اس پر جھکا۔ کیا چاہیے؟ وہ بگڑ کر اس کی طرف مڑی۔ تم؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ جب کافی زوفی نے دے دی، گھوم پھر بھی لیا، باقی کی خواہشیں بھی اسی سے پوری کر لو۔ وہ غصے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے غصہ کیوں کر رہی ہے میری جان ہونا؟ وہ اس پر مزید جھکا۔ افشاں کی ساری مزاحمتیں بیکار ہو گئیں۔ اپنے غصے میں وہ نوٹ نہیں کر سکی کہ زوفی کی دی ہوئی کافی کا مگ ویسے کا ویسے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ یہ لے، پہن لے اسے۔ شمیم ایک شاپر اس کی طرف پھینکتی ہوئی بولی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے شاپر کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ نکاح ہے، شام کو تیرا رباب کے ساتھ تیار ہو جانا۔ وہ بولی۔ کیا؟ اس پر حقیقی معنی بم گرا تھا۔ شادی وہ بھی رباب کے ساتھ؟ ناممکن۔ وہ بس حیران سے چچی کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اگر کچھ نہیں کہتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنا زر خرید غلام سمجھ لیں۔ وہ غصے سے شاپر پھینکتی ہوئی بولی۔ تم غلام ہی ہے ہماری، سمجھی؟ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ کمرے میں جا۔ وہ شاپر اٹھا کر دوبارہ اسے تھما کر بولی۔ بھول ہے یہ آپ کی محترمہ، میں مر جاؤں گی لیکن آپ لوگوں کی بات نہیں مانوں گی۔ اپنے اس لوفر بھائی کے لیے اس جیسی کو ڈھونڈیں۔ وہ تنک کر بولی۔ ظلم کی انتہا تھی، وہ یہ سب کیسے سہتی؟ جیسی تیری شکل ہے نا، اس میں تجھے کوئی بڈھا کھوسٹ ہی ملے تو وہ بھی مشکل ہے۔ اگر تو نکاح نہیں کرے گی تو میں تجھے بغیر نکاح کے بھیج دوں گی اس کے ساتھ۔ وہ بے حسی سے کہہ کر چلی گئی۔ وہ حق تک کھڑی رہ گئی۔ پورا دن وہ بے چینی سے گھر میں پھرتی رہی۔ نہ ہی کوئی موبائل مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی اور حل نکل رہا تھا۔ دوپہر کے وقت شمیم فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کمرے میں گھس گئی۔ دانیہ سو رہی تھی اور عالمگیر کسی کام سے باہر تھے۔ یہی موقع تھا اس کے پاس۔ وہ بڑی چادر سے خود کو لپیٹتی اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر گھر سے نکل گئی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس گھر کو چھوڑے گی نہیں بلکہ اپنی دادی کی ہر چیز واپس وصولے گی، مگر آج خود کو بچانے کے لیے وہ اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ منزل نہ جانے کیا تھی، بھاگ گئی کمینی۔ ہائے اللہ، اب کیا کروں؟ شمیم سینہ پیٹتی ہوئی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خیر ہے نا؟ عالمگیر اسے ایسے شور مچاتے دیکھ کر گھبرائے ہوئے وہاں آئے۔ رباب اور چند مہمان بھی وہیں تھے۔ مولوی صاحب آنے والے تھے۔ شمیم عبادت کو دیکھنے کمرے میں گئی تھی اور ان کے حساب سے وہ کمرے میں سوگ منا رہی ہوگی۔ وہ اسے اس کی اوقات دکھانے گئی تھی لیکن خالی کمرے نے اس کی اوقات دکھا دی۔ سارے گھر ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بھاگ گئی وہ منحوس اپنے یار کے ساتھ۔ ارے میں تو اس کا بھلا کر رہی تھی اپنے بھائی سے بیاہ کر کے، لیکن وہ
کالک مل گئی ہمارے منہ پر، وہ چیخ رہی تھی اور رباب کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ نکاح کے دن لڑکی بھاگ گئی۔ رباب جیسے اس شخص کے لیے یہ انا پر بہت بڑا وار تھا۔ عالمگیر نے ارد گرد ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ سراج کو وہ جانتے نہیں تھے اس لیے بے بس تھے۔ شمیم کا دماغ ہل گیا۔ اسے سارا پیسہ اپنے ہاتھ سے پھسلتا نظر آیا۔ اگر وہ افشاں کے پاس چلی گئی ہے تو اس نے کیس کر دیا۔ اگر اس نے کیس کر دیا، اس نے کچھ بھی کر دیا تو سارا پول کھل جائے گا، اور اگر وہ رمیز کے ہاتھ لگی تب سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ رباب پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈے جا رہا تھا۔ اس نے کسی طرح سراج کے بارے میں بھی معلومات کر لیا۔ اس وقت وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ دروازہ سراج کی ماں نے کھولا تھا۔ وہ 50-55 سال کی عورت تھی۔ سراج الدین کہاں ہے؟ رباب نے جبڑا بھینچ کر سیدھا سوال کر لیا۔ وہ اندر ہے بیٹا، تم کوئی دوست ہو اس کے؟ خاتون نے پوچھا۔ بھیج دیں اسے باہر۔ اس کا لہجہ دیکھ کر خاتون اندر چلے گی۔ کچھ دیر بعد سراج باہر نکلا۔ السلام علیکم جی، اس نے باہر نکلتے ہی کہا۔ سلام کے بچے خبیث، بول کدھر ہے تیرے محبوبہ؟ کہاں چھپایا ہے سالی کو؟ وہ اس کا کالر پکڑتا غصے سے بولا۔ کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ تمیز سے بات کریں۔ سراج نے اسے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے سختی سے کہا۔ عبادت کدھر ہے؟ اب کی بار رباب تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا مطلب عبادت کدھر ہے؟ وہ اپنے گھر پر ہوگی۔ سراج ایک دم حیرانگی سے بولا۔ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور وہ بھی تیرے ساتھ۔ بول سالے کہاں ہے؟ وہ کدھر رکھا ہے اسے؟ رباب پھر سے غصے میں آتا بولا، جبکہ سراج حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھاگ گئی ہے لیکن اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ سراج پریشان ہو گیا۔ رباب اسے چھوڑ کر اس کے گھر میں گھسا۔ زبردستی سارے گھر کو چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ سراج کو پریشان چھوڑ کر وہ بکتا جگتا باہر نکل گیا۔ اپنے ایک آدمی کو وہ سراج کی نگرانی پر مامور کر گیا۔ بھاگ گئی؟ کیا مطلب؟ امی ابا بھی سراج کی بات پر حیران رہ گئے۔ سوچا تھا حالات کچھ بہتر ہوں گے تو اپنی عبادت کو وہاں سے نکال لوں گا، لیکن یہ سب ضرور ان لوگوں نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ مگر وہ گئی کہاں؟ اپنی بہن کے گھر گئی ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا۔ میں دوپہر میں ہی گیا تھا اسد کی طرف، مگر وہاں سب نارمل تھا۔ وہ حد درجے پریشان تھا۔ اس نے خالد کی ان کی سہیلیوں سے رابطہ کیا مگر عبادت کسی کے ہاں نہیں گئی تھی۔ فربا سے بھی رابطہ ہوا تھا مگر وہ بھی لا علم تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسد کی طرف ہو مگر ان لوگوں نے اسے کہیں چھپا دیا ہو۔ رزاق صاحب نے کہا۔ میں اسد کو بتا دیتا ہوں، پوچھ تو لوں کہ وہ وہاں ہے بھی یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو یہ خطرے کی بات ہے۔ وہ جیب سے فون نکالتا تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں کیوں، کیا ہوا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسد کرسی سے ایک دم اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر افشاں بھی چونک گئی۔ او گاڈ، یہ سب ہو گیا اور مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ میرے خدا، وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ کال کرتے ہی افشاں نے بے چینی سے پوچھا۔ عبادت گھر سے بھاگ گئی ہے اور رات ہو چکی ہے، اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے فون پر ملاتے ہوئے بتایا۔ افشاں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اگلے 2 دن وہ سب زمین آسمان ایک کر کے عبادت کو ڈھونڈتے رہے مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ افشاں کی حالت بری ہو گئی تھی۔ سراج الگ نڈھال ہو چکا تھا۔ پل پل عبادت کی فکر اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ گھر سے نکلنے کے بعد ایک دکان پر گئی تھی۔ دکاندار سے اس نے موبائل مانگا تو اس نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس نے چہرہ ڈھک رکھا تھا اور پورا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا۔ موبائل نہیں ہے، دکاندار نے منع کر دیا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ دکاندار سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ رکشہ کیوں روک دیا؟ رکشہ رکنے پر وہ چونکی۔ وہ ایک سنسان سی جگہ تھی جہاں رکشہ رکا تھا۔ کیا جلدی ہے جانے کی؟ پہلے ہمیں اپنے حسین مکھڑے کا دیدار تو کروا دو، رکشے والا حفاظت سے بولا۔ وہ دنگ سی رہ گئی، تیزی سے رکشے سے اتری اور سامان کی پوٹلی پکڑے بھاگنے لگی۔ رکشے والا اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی، وہ اس تک پہنچ گیا۔ اچانک بھاگتے ہوئے تیزی سے سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر وہ رک گیا اور وہ بیچ سڑک کے پہنچتے ہی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ رکشے والا فوراً رکشہ گھسیٹتا بھاگ گیا۔ گاڑی سے ایک بوڑھا آدمی اور ایک لڑکی نکلے تھے۔ عبادت کو بے ہوش دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے لیے ہاسپٹل بھاگے۔ وہ ہوش میں آئی تو اپنے پاس ایک نوجوان لڑکی کو کھڑے پایا، مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ اس کی ٹانگ پر ذرا سی چوٹ آئی تھی اور سر پر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر والوں کا نمبر وغیرہ دے دو تاکہ ان سے رابطہ کیا جائے۔ اس لڑکی نے کہا تو عبادت گھبرا گئی۔ سب کچھ اسے یاد آنے لگا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑو۔
وہ لڑکی اس کی گھبراہٹ دیکھ کر رکی، پھر ہاسپٹل کے روم سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، پھر اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر گپ اندھیرا تھا، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ اس کی نہ کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ، وہ کہاں جائے گی؟ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صبح آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، ہاسپٹل کے فون سے اپنے گھر اطلاع کر دیں، فی الحال آپ ٹھیک ہیں، نرس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ عبادت نے سر ہلا دیا، تبھی وہی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آپ کے گھر والے کچھ دیر میں آتے ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اس لڑکی کے کہنے پر عبادت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے سامان میں سے آپ کا شناختی کارڈ ملا تھا، اس کے ذریعے ایڈریس معلوم ہوا، ہم نے وہاں اطلاع دے دی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا کر بولی تو عبادت نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے دھکیلا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ نہیں چھوڑیں گے اب مجھے، یا اللہ مدد! وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی، باہر بھاگی۔ ویٹنگ ایریا میں ایک بینچ پر اپنے سامان کی پوٹلی نظر آئی تو اسے اٹھا کر وہ ہسپتال سے باہر بھاگی۔ ارد گرد کے لوگ اسے بھاگتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ابھی وہ ہسپتال سے باہر نکلی تھی کہ اس کا تصادم ہوا۔ سامنے والے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ابھر کر باہر آنے والی تھیں۔ اسے فون آیا تھا شمیم کا، اس نے اسے بتایا کہ کوئی آدمی ہسپتال کے پتے کے ساتھ آیا ہے، وہاں ان کی لڑکی داخل ہے، نام عبادت بتایا ہے، تم جلدی سے پہنچو۔ رباب آنن فانن وہاں پہنچا تھا۔ ہسپتال کے گیٹ پر ہی تو اس کا تصادم اس سے ہو گیا۔ اسے دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا، خوف اور دہشت سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ رباب نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ چل، تجھے بھاگنے کا بہت شوق ہے نا، تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ گاڑی میں اسے پٹک کر وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچا اور گاڑی بھگا لی۔ عبادت پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم ہوش میں آتی گاڑی کو دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی، اسے اپنی تباہی سامنے نظر آ رہی تھی۔ ذلیل انسان، چھوڑ دو مجھے، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو تم لوگ؟ وہ حلت کے بال چلائی، مگر رباب کو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پورے راستے وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی رہی، ساتھ چیختی بھی رہی، مگر گاڑی پوری طرح بند تھی، اس کی چیخیں باہر نہیں جا رہی تھیں۔ دادا جی، مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ جس طرح وہ ہاسپٹل سے بھاگی اور گیٹ پر وہ آدمی اسے گھسیٹ کر لے گیا، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ تم اس بات کو بھول جاؤ۔ میں پہلے ہی تمہیں منع کر رہا تھا اس کے گھر فرید کو بھیجنے سے، مگر تم کہاں مانتی ہو۔ خیر، اب چھوڑ دو، وہ سب اس کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ دادا نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ سراج 2 دنوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے ذرائع سے اس نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ وہ اس سب میں خود کو بے بس پا رہا تھا۔ اسد نے بھی لاکھ کوشش کی، سب ہاسپٹلز حتیٰ کہ مردہ خانے بھی تلاش کیے، مگر بے سود رہا۔ ایک ہاسپٹل سے اسے معلوم ہوا تھا کہ عبادت اورنگزیب نام کی لڑکی ایڈمٹ ہوئی تھی۔ گھر کا ایڈریس بھی دیا گیا تھا، مگر اس کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس ایڈریس پر تھی ہی نہیں۔ ان کو ایڈمٹ کروانے والوں کے نام معلوم نہیں ہوئے تھے۔ وہ عبادت کے ہسپتال ایڈمٹ ہونے والی بات پر تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ افشا بہن کے لیے مسلسل پریشان تھی۔ ارے بیوی بہن، اپنے لچھن تو معلوم کر لو۔ اسے کوئی لڑکا پسند تھا، عشق فرما رہی تھی اس کے ساتھ، بھاگ گئی ہوگی۔ اگر میں نیکی سمجھ کر اپنے بھائی سے بیاہ رہی تھی تو اس میں اس کا فائدہ تھا، مگر نہیں۔ شمیم افشا کے آنے پر شروع ہو گئی۔ چچی، آپ نیکی سمجھ رہی تھیں یا اسے لاوارث سمجھ کر اپنے آوارہ بھائی کے گلے لٹکا رہی تھیں؟ خود کی بیٹی کو آگے رکھ لیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنی بے حسی، آپ خود بھی تو ایک عورت ہیں۔ افشا بفر گئی تھی۔ اے چلتی بن یہاں سے، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جو تو یہاں چلا رہی ہے۔ شمیم نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، میری بہن کو اگر کچھ ہوا تو قسم کھاتی ہوں چوٹی پکڑ کر اس پورے محلے میں گھسیٹوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تیش سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ سچ میں کسی کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ واقعی اگر اسے سراج کے علاوہ کوئی اور پسند ہو اور وہ اس کے ساتھ، اسد افشا کے سامنے بیٹھا جھجک کر بولا، اسد ہوش کریں، دادی نے بات کی تھی مجھ سے، لیکن انہوں نے صرف یہی بتایا تھا کہ کوئی لڑکا ہے، نام نہیں بتایا تھا، اور میری بہن آپ کو ایسی لگتی ہے جو 2 لڑکوں کو۔ افشا اپنے آنسو پوچھتے اس کی طرف مڑی۔ دیکھو افشا، سوچنے کی بات ہے کہ گھر سے سامان لے کر گئی ہے، کہیں اس کا اتا پتہ نہیں ہے، اور رباب خود اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر وہ اس شہر میں ہوتی تو مل جاتی، آخر چند گھنٹوں میں وہ کہاں جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں پوری چھان بین کروں گا۔
بلکہ پولیس میں بھی رپورٹ کر چکا ہوں، وہ خفیہ طور پر ہی تفتیش کریں گے، تم پریشان مت ہو، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ آپ ہیں کدھر؟ مجھے ہاسپٹل کا کہہ کر آپ خود آئے ہی نہیں؟ وہ فون پر اسد سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے اسد نے جلدی آنا تھا، مگر وہ شام کے 5 بجے تک بھی نہیں پہنچا۔ میں بہت ضروری میٹنگ میں ہوں، پلیز سر سوری، تم خود چلی جاؤ، اگر ویٹ کرتی ہو تو کر لو، میں رات میں فری ہوتے ہی آ جاؤں گا، پلیز آئی ایم سوری، وہ مصروف انداز میں بولا۔ افشاں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں چلی جاتی ہوں، وہ کال کاٹ کر برقع اوڑھے گھر سے نکل گئی اور ڈرائیور کے ساتھ وہ ہاسپٹل پہنچی۔ رپورٹس میں اس کے گردے میں ریت بتائی گئی تھی۔ پریشانی کی بات نہیں تھی، دوائیوں سے ہی ریت ختم ہو جانی تھی، پھر بھی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسد، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ 2 مردوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھا میٹنگ میں مصروف تھا۔ جب زوفیا کی آواز پر چونک گیا، اسے اگنور کر کے وہ پھر سے میٹنگ میں مگن ہو گیا۔ زوفی سامنے والی میز پر ہی بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فری ہوا تو زوفی کے پاس پہنچا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں گھر جا رہی تھی، تمہاری گاڑی دیکھ کر اندر آ گئی، وہ بولی۔ چلو اب گھر چلو، ایسے شام تک گھر سے باہر مت رہا کرو۔ وہ اسی لیے کیفے سے باہر نکل گیا۔ آج انہیں میں ایکسٹرا کلاس تھی، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ وہ دونوں اب کیفے سے باہر نکل آئے تھے۔ افشاں جو کیفے کے سامنے جوس والی دکان پر رکی تھی، ڈرائیور کو جوس لینے بھیج کر وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اسد اور افشاں پر پڑی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ افشاں غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، مگر تب تک وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ اسد کو آفس میں بھی کام تھا، وہ زوفی کو کار میں ویٹ کرنے کا کہہ کر آفس چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد کام نپٹا کر وہ واپس آیا تھا۔ افشاں جو اس غصے میں بڑی بیٹھی ہوئی تھی، ان لوگوں کے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں پہنچے تھے، اس بات کا وہ کوئی اور مطلب نکالے بیٹھی تھی۔ اسد کی گاڑی اندر داخل ہوئی، اس نے زوفی اور اسد کو اکٹھے اندر آتے دیکھا۔ اسد فریش ہونے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زوفی اس کے پاس کچن میں آ گئی۔ اسد کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، آئس کریم کھلانے لے گیا اور اتنی دیر پارلر میں بھی بیٹھا باتیں ہی کرتا گیا۔ گھر آ ہی نہیں رہا تھا، زبردستی لانا پڑا، وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولی۔ افشاں سیدھا کمرے میں پہنچی۔ جانے من کدھر گم ہو؟ ہاسپٹل گئی تھی، اسد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں گئی تھی، مگر دکھ ہے کہ لوٹ کر کیوں آ گئی، وہ غصے سے بولی۔ کیا ہوا، غصہ کیوں ہے؟ وہ اس کے اس انداز پر حیران رہ گیا۔ میٹنگ کا بہانہ کر کے اس میڈم کے ساتھ گھوم رہے تھے، آج تک مجھے تو گھمانے نہیں لے کے گئے، وہ غصے سے آنکھیں بڑی کیے دانت پیس کر بولی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں کتنا بزی ہوتا ہوں، اور جانتی ہو میں نے کراچی کے ٹکٹس کروائے ہیں، ہم اگلے ہفتے وہاں چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہلائیں مت مجھے، بزی ہوتے ہو لیکن اس زوفی کے لیے وقت مل جاتا ہے، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ وہ مجھے مل گئی تھی تو میں آتے ہوئے گھر لے آیا، گھمانے تھوڑی گیا تھا۔ اس افشاں کے غصے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ افشاں غصے سے سر جھٹکتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، سنک کے آگے جھکی وہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ عبادت کی گمشدگی کے بعد وہ سخت چڑچڑی اور ڈپریسڈ ہو گئی تھی، وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، بالکل اکیلا۔ ماں باپ تو تھے ہی نہیں، وہ ان سے کچھ کہتی۔ اسد کے بارے میں غلط فہمی نے اسے مزید ڈپریسڈ کر دیا تھا، وہ خطرناک حد تک ٹینشن لینے لگی تھی۔ کیوں چلی گئی ہو عبادت؟ تم تو کہتی تھی کہ تم میرا کبھی پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خلا میں گھورتے ہوئے تصور میں اس کی سے مخاطب تھی۔ ماضی کی یادیں اسے ہر وقت پاگل کیے رکھتی تھیں۔ آپ شادی کے بعد بھول تو نہیں جائیں گی نا ہمیں؟ عبادت افسردہ سی ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تجھے بھول بھی جاؤں تو تم خود یاد کروانی ہے نا؟ افشاں نے اس کے سر پر چپت لگائی، وہ تصور میں اسے ہنستے دیکھ کر خود بھی ہنس پڑی۔ افشاں، اسد کب سے کھڑا اسے روتے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ افشاں کو اکیلا چھوڑ پر وہ غلطی کر رہا ہے، پورا دن وہ مصروف رہتا، اوپر سے زوفی اور اسد کے بارے میں اسے جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، اس کے بعد تو وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ خاموش بیٹھی رہتی، خود سے باتیں کرتی رہتی تھی، اب بھی اس کے پکارنے پر متوجہ نہیں ہوئی تھی، وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ افشو، وہ اس کے قریب جا کر
اسے ہولے سے ہلاتا ہوا بولا تو وہ چونکی۔ خشک نظروں سے اسے دیکھتی وہ بیڈ کی طرف چلی گئی۔ میری بات سنو افشا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا تفصیل سے پوچھنے لگا۔ وہ نظر انداز کر کے کمفرٹر اوڑھے لیٹ گئی۔ اسد کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر وہ بھی لائٹ آف کر کے سونے لیٹ گیا۔ اس نے کراچی جانے کا پروگرام بھی بنایا تھا، مگر افشا کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ اگلی صبح وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہم کل کراچی کے لیے نکل رہی ہیں، تمہارا ذہن بھی فریش ہو جائے گا۔ وہ لاؤنج میں تھی، وہ بھی وہیں آ گیا۔ اوہ کراچی، میں بھی کہیں گھومنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اکیلے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ زوبشا اچانک ہی وہاں آئی تھی۔ افشا نے اپنا کمزور سا چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ میں صرف افشا کے ساتھ چل رہا ہوں، ٹکٹس کب کے بک ہو چکے ہیں، اسد نے معذرت خواہ انداز میں کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اسد نے ایک ٹکٹ میرے لیے ہی بک کروایا تھا، میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ کراچی چلنے کو، مگر تمہاری ضد و ناراضگی دیکھ کر وہ کتنا بے بس ہو گیا ہے۔ دیکھو نا کتنا اداس ہے، تم اسے بور ہی بہت کرتی ہو نا، زوفی مصنوعی تعصب سے کہتی وہیں سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ افشا ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسد جو اپنا موبائل لے کر واپس آ رہا تھا، زوفی کے برے جھوٹ پر دنگ رہ گیا۔ غصے سے بھری ہوئی افشا کو کمرے میں گھستا دیکھ کر وہ یک اس کے پیچھے لگ گیا۔ افشا کا غصہ اور سرد مہری اب اس کی سمجھ میں آیا تھا، تو زوفی میری غیر موجودگی میں یہ سب کرتی رہی ہے۔ وہ حیرانگی سے سوچ کر رہ گیا۔ کیا ہوا افشا؟ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا؟ مجھ سے؟ وہ بپھر کر اس کی طرف مڑی۔ اگر یہی عشق مشوقیاں چلانی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ چیخ پڑی۔ افشا میری بات سنو پلیز۔ اس نے آج سے پہلے افشا کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جانتے ہو گھر میں تمہاری اور زوفی کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، تمہاری ماں مجھ سے کہتی ہیں کہ میں بچے پیدا نہیں کر سکی اب تک۔ کیا سمجھا تھا مجھے نہیں پتہ چلے گا؟ کیا تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ کسی پاگل کی طرح زور سے چیخ رہی تھی۔ شور سن کر نصرت، زوفی اور شاہ نواز بھی وہیں پہنچ گئے تھے۔ افشا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اسے کندھوں سے تھامے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ نہیں اسد نہیں، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے خود دیکھا ہے آپ کو اس کے ساتھ کیفے ہال میں، آپ نے کہا تھا آپ میٹنگ میں ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہوا اسد؟ شاہ نواز اور نصرت دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہارے سوا کسی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے افشا۔ وہ اس کے بال سہلاتا ہوا پیار سے بولا۔ افشا کا رونے کی وجہ سے لرزتا ہوا بدن یکدم ساکت ہو گیا۔ وہ اسد کی باہوں میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ افشا کیا ہوا؟ افشا آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا پریشانی سے بولا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر اس سے کچھ ہوا تو میں تم سب کو آگ لگا دوں گا۔ وہ سرخ آنکھیں سے ان سب کو گھورتا ہوا اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ دیکھیے پیشنٹ پہلے بھی یہاں چیک اپ کے لیے آئی تھی، میں نے ہی ان کا چیک اپ کیا تھا، ہاسپٹل ہسٹری میں ان کی رپورٹس موجود ہیں، ان کے گردے میں ریت تھی، دوائیوں کے مسلسل استعمال سے وہ ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے ریت اب پتھری کی صورت اختیار کر چکی ہے، آپریشن کر کے پتھری نکالنی پڑے گی ورنہ انہیں کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے شی از پریگننٹ، اور اس حالت میں آپریشن کرنا خطرناک ہے، آپ لوگ سوچ لیں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ ششدر رہ گیا۔ شاہ نواز شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ آفس کے کام میں سخت مصروف تھا، ایک ٹینڈر حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر رہا تھا، اوپر سے عبادت کی گمشدگی پر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ تب سے اب تک وہ مسلسل پولیس سے رابطے میں رہ کر عبادت کا سراغ لگانے میں مصروف تھا۔ ان سب میں وہ افشا کو بھول گیا تھا۔ اسے اس دن بھی یاد ہی نہ رہا کہ افشا ہاسپٹل گئی تھی۔ اسے خود پر سخت غصہ آیا۔ بے بسی کے عالم میں وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے 2 گھنٹے میں اس نے مجبوراً فارم پر سائن کر دیے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس بات کا کہ 90% چانس تھے کہ افشا کے پیٹ میں پلنے والی ننھی جان آپریشن کے دوران ہی دم توڑ سکتی ہے۔ وہ بس اللہ سے دعا ہی کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کی جو حالت تھی وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا۔ سارے کام بھاگ دوڑ کر کے شاہ نواز شاہ نے ہی پورے کیے۔ وہ مسجد میں سر سجدے میں رکھ کر زاروں زار روتا، اپنی بیوی اور ہونے والی اولاد کے لیے دعا گو تھا۔ وہ مسجد سے افطار لوٹا تو ایک اور بم اس کا منتظر تھا۔ شمیم اور عالم صاحب بوکھلائے ہوئے وہاں موجود تھے۔ پولیس کو شہر کی باہر ایک سنسان علاقے سے ایک لاش ملی تھی جو پوری طرح جلی ہوئی تھی۔ لاش لڑکی کی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے جسم پر تیزاب پھینکا گیا تھا۔
چہرہ پہچاننے نہیں ہو رہا تھا۔ تفتیش کے دوران لاش کا کچھ سامان، کپڑے اور جوتیاں انہیں قریب ہی جھاڑیوں میں ملے تھے۔ سامان میں شناختی کارڈ بھی موجود تھا جس کی مدد سے وہ لوگ اس کی فیملی والوں تک پہنچے تھے۔ وہ لاش عبادت کی تھی۔ یہ سن کر اسد کے پیر لڑکھڑا گئے۔ وہ مشکل سے خود کو سنبھالتا وہاں لاش کے قریب پہنچا تھا اور چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ کپڑے عبادت کے ہی تھے جو اس نے اکثر اسے پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ سامان کی پوٹلی بھی وہی تھی۔ شناختی کارڈ دیکھنے پر وہ بس ساکت نظروں سے لاش کا مسخ شدہ چہرہ دیکھ گیا۔ افشاں کو کیا کہے گا وہ؟ ہم قاتلوں کو پکڑنے کی پوری کوشش میں ہیں۔ آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ پولیس انسپکٹر نے اپنے مخصوص پیشہ ورانہ الفاظ میں کہے تھے۔ دشمنی کیوں نہیں؟ یہ لڑکی خود اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس نے استعمال کر کے مار پھینکا ہوگا۔ شمیم نے ہاتھ نچا کر کہا۔ جھوٹ ہے یہ، میری بات کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ سراج تیزی سے بھاگتا ہوا لاش کے پاس پہنچا تھا۔ شمیم کی بات پر وہ حسیاتی انداز میں چیخنے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شور کیوں کر رہے ہو؟ عالمگیر نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ ادھر عبادت کا وجود سپرد خاک ہوا، ادھر افشاں کو ہوش آ گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا، بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اسد مرے قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ اسد وہ اسے دیکھ کر دھیرے سے بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ تم ٹھیک ہو افشاں؟ فکر مت کرو۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں یوں نظر انداز کیا۔ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ تمہیں بھی بھول گیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے محبت سے بولا۔ دادا جی آپ حوصلہ رکھیں، پریشان مت ہوں، میں ہوں نا۔ وہ نڈال سے دادا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دے رہا تھا، مگر در حقیقت وہ شدید پریشان تھا۔ میں کیسے فکر نہ کروں؟ کیسے؟ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئے